من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں خود حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ جنگ ہوگی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی؟ حضرت اقبال حضور بھی فرماتے ہیں کہ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ یہ مکمل ایک نظم حضرت اقبال حضور نے لکھی ہے۔ یہ پہلے دو اشعار کا مختصر ترجمہ جنگ یرموک کا مختصر احوال آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جب مسلمانوں نے خمس اور بعلبک اور مختلف بڑے بڑے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شام کی طرف رخ کیا، تو ہرقل کو جو اس کی سلطنت تھی اس کے لالے پڑ گئے کہ مسلمان کہیں شام پر حملہ کر کے میری سلطنت کو بھی ختم نہ کر دیں۔ اب ہرقل نے اپنے جو اس کے مذہب کے پادری تھے اور اس کے جو روسا تھے، عمراء تھے، ان کو بلایا اور ایک بہت بڑی بیٹھک کی۔ ہرقل نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، مسلمان ہم پر غالب آ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اور ہرقل نے وہاں پر ایک تنبیہ دی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں شام کو چھوڑ کر کسی علاقے کی طرف ہجرت کر لوں گا اور سکون کی زندگی گزاروں گا۔ اس مجلس میں سے ہرقل کے جو وہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی وہاں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ علی جا اگر اجازت ہو تو میں وجہ بتاؤں کہ مسلمان کیوں ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ آج ہم اپنے اوپر بھی اگر لے نا، وہ چاہے اس نے اپنے وہ مذہب کے حوالے سے بتایا تھا، وہ تھے نصرانی اور ان کا ایک عیسائی یا دیگر مذہب کے تھے۔ ہرقل سے اس نے کہا کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ مسلمان ہم پر کیوں غالب آ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا جی بتاؤ۔ اس بندے نے کہا کہ ہم نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم ہرقل سے۔ ہم نے اپنے مذہب سے بغاوت کیا۔ کیسے؟ ہم نے جھوٹ، دغا بازی، چوری، بدکاری، بے حیائی کو عام کیا، ہم نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، ہم نے لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیا، ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ یہ وہ وجہیں تھیں جو ہماری پستی کی بنیاد بنی۔ ہرقل نے کہا کہ بالکل یہی وجہ ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم ایک عظیم الشان جو میری سلطنت ہرقل کہتا ہے کہ اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں اس پر بھی حملہ آور ہو کر فتح نہ کر لیں۔ خیر، وہاں پر جو اس کے روسا اور عمراء تھے، ہرقل نے تو وہاں پر کافی باتیں کی، وہ اب اس طرح بیان کرنا مشکل ہے۔ ہرقل کے جو وہ روسا عمراء تھے انہوں نے معافی مانگی رو رو کر ہرقل سے، اور وہاں پر اسے سجدہ بھی کیا، سجدہ تعظیمی یا جو بھی تھا، اور اسے کہا کہ آئندہ کے بعد ہم یہ تمام گناہ چھوڑیں گے اور جو ہماری قیادت میں لشکر ہیں ان کو مضبوط بنائیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑے۔ اب ادھر جابیہ کے مقام پر حمص فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رومیوں کو جاسوس کے طور پر انہیں کچھ مال کی جاسوس بنا دیا تھا کہ وہ روم کی تمام جو خبریں ہیں وہ لے کر آئیں اور بتاتے رہیں۔ اس بات سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جاسوس جو بھی ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ سلطنتوں کے قیام اور ان کے ختم کرنے کی بنیاد سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اس کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اب جب ہرقل نے اپنے روسا اور عمراء سے بات کی اور ہرقل نے روانہ کیا لشکر کہ جا کے مسلمانوں عربوں کے ساتھ لڑو اور انہیں نعوذ باللہ ختم کر دو۔ اب ہرقل کے اس فرمان پر راوی لکھتے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق 5,60,000 کا لشکر ہرقل نے روانہ کیا انطاکیہ سے۔ 5,60,000 کا لشکر انطاکیہ سے روانہ کیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ حمص میں تھے غالباً، ان کی تعداد اس ٹائم کم و بیش 50,500 تھی۔ اب جب وہ لشکر پہنچا، وہ لشکر ابھی راستے میں تھا ہرقل کا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی۔
اب وہ خبر جاسوس جب لے کر آیا تو اس وقت اس جاسوس کو لگتا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حمص میں ہی موجود ہوں گے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حمص کو چھوڑ کر اب جابیہ کی طرف کوچ کر گئے تھے، تو وہاں پر جب وہ پہنچا جاسوس تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو مسلمانوں کا لشکر نہیں ہے، تو وہاں سے اس نے قدموں کے نشانات دیکھے اور جابیہ کے مقام پر پہنچا اور رات کے وقت پہنچا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس طرح ہرقل نے اتنا بڑا لشکر تیار کر دیا ہے۔ اور آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ صرف 5,60,000 کا لشکر نہیں تھا، بلکہ جب یہ جنگ یرموک کا واقعہ پیش آیا، یرموک کے میدان میں کم و پیش 10 لاکھ سے اوپر کا لشکر موجود